حضرات، اب میں دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں قاری القرآن، خطیب پاکستان، استاذ العلماء حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب صحیحوال سے وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ جناب حضرت مولانا قاری عبدالرزاق طاہر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ اللہم صلی وسلم علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اخی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن خزن لسانه ستر الله عورته ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا ایسا جی ایدی تھوڑی جی نا ڈبلنگ کٹاؤ، ڈبلنگ ایدی کٹا دے تھوڑی جی، بیس بھی کٹاؤ، آواز بداؤ، جزاک اللہ۔ ہمیں قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاصے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین،
کونین دے تاجدار امت دے غمخار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معصمہ واسطے خاصے محترم سامعین و سامعات و معزز حاضرین و حاضرات، اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم ہے۔ رب العالمین نے مصروفیت دے باوجود اس عظیم الشان فقید المثال سالانہ پیغمبر امن کانفرنس کے اندر شرکت دی سعادت نصیب فرمائیے، اور میرا توڑا یہ والا ٹائم اللہ نے قیمتی بنایا ہے۔ میری دعا ہے اللہ میری حاضری اور تسا تمام احباب دی تشریف آوری، میری ماما بہنا بیٹیاں دی تشریف آوری اللہ اپنی رحمت نال قبول فرمائے۔ بالخصوص اس مرکز خطیب فضیلت الشیخ استاد العلماء حضرت الشیخ مولانا امین الرحمن ساجد صاحب حفظہ اللہ سبحانہ وتعالی اور انہاں دے دیگر جماعتی رفقا، معاونین، منتظمین، ذمہ داران جنہاں نے بڑی محنت کوشش کاوش پیار محبت دے نال اج دے خوب و صورت پروگرام دا انعقاد اہتمام انتظام فرمایا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سبنا دی محنت کوشش کاوش جستجو پیار محبت دے سنیکی نو اپنی رحمت دے نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی کامیابی اور عزت دے نال مالا مال فرمائے۔ سب کہہ دو آمین۔ میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کرانگا، انتہائی عاجزانہ میں درخواست کرانگا، جو میرے ساتھی، جو میرے بھائی باہر تشریف فرمانے وہ ذرا مسجد حال اندر تشریف لے آؤ۔ اے جو بار برآمدے اندر جلوہ گر نے میں گزارش کرانگا وہ اندر تشریف لے آؤ، اندر کافی جگہ موجود ہے۔ آجو آجو جنہ جنہوں میری آواز سن گئی ہے وہ اندر تشریف لے آؤ۔ اگر اس طرح نہیں سمجھ آئی تو میں اس طرح مخاطب کر لینا، جڑے جڑے بار مرد حضرات تشریف فرمانے وہ اندر آ جاؤ۔ سمجھ آگئی؟ جڑے جڑے بار مرد بیٹھے نہیں وہ اندر آ جاؤ، میں مردان مخاطبہ حضرات۔ میں انشاءاللہ الرحمن و باللہ توفیق کی کوشش کرانگا کہ توڑا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ ہو سکتا ہے میری توڑی دوبارہ ملاقات دا کو چانس نہ بن سکے، زندگی دا اعتبار نہیں، ساما دا کوئی بھی بھروسہ نہیں۔ سارے میرے بھائی بزرگ بالخصوص علماء مشائخ دعا فرمائیے گا میری زبان میں تو کوئی ایسا جملہ سردد نہ ہو جائے جس تمینو یا تسانو فائدہ نہ ہوئے۔ بڑے ہی اختصار دے نال قرآن و سنت دی روشنی دی اندر کچھ چند باتا پیغمبر امن دے حوالے نال میں تو آڈی اس سماعتہ دی نظر کرن دی سعادت حاصل کرنگا۔ دعا فرمائیے گا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ، اللہ میرے سمیت تمام احبابنوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ میں چاندے کیسیاں باتاں دا تذکرہ کرنا مناسب سمجھنا جو معاشرے واسطے انتہائی زیادہ خطرناک ہے اور امن واسطے حضرات انتہائی زیادہ و پریشان کن باتاں نے۔ میں کہنا چاہنا ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دی تشریف آوری تو پہلے ہر پاسے بد امنی، ہر پاسے بے چینی، ہر طرف افراتفری اور ہر پاسے ایک قتل و غارت، ہر طرف حضرات پریشانیاں،
تکالیف اور مصائب و علم نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا تشریف لے آئے، آقا امندہ پیغام لے کے آئے۔ حضرات میرے آقا انسانہ واسطے امندہ پیغام لے کے آئے، میرے محبوب پیغمبر حیوانہ واسطے بھی امندہ پیغام لے کے آئے۔ حضرات نبی علیہ السلام مردہ واسطے، عورتہ واسطے، بوڑھیاں واسطے، نوجوانہ واسطے، حضرات بچیاں واسطے، بالخصوص عورتہ واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام امندہ پیغام لے کے آئے۔ آج یہی وجہ امت مسلمہ بد امنی دا شکار ہے، امت مسلمہ افراتفری دا شکار ہے۔ آج امت مسلمہ حضرات ذلت زندگی گزارتے مجبور ہے، بے بسی اور بے کشی دی زندگی گزارتے مجبور ہے۔ میری ملت دا نوجوان وہ بھی بد امنی دا شکار ہے، میرا بزرگ وہ بھی پریشانی دا شکار ہے، ماں بہن بیٹی یہی شکوہ کرتے ہیں۔ مولانا بد امنی، بے چینی، پریشانیاں حضرت جی مقدر بن گئیاں۔ اور لوگوں سنو، میں بات کرنا، صحیح ابن حبان اور مجمع الزوائد اندر روایت موجود ہے۔ میری اور تساں دے ہادی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خالف امری، یار ان کو چاجنا چلاؤ۔ وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ امری، نبی پاک نے فرمایا لوگوں جرا میری بات دا حیا نہ کرے، جرا میری حدیث دا حیا نہ کرے، نبی پاک دے پیغام نال وفا نہ کرے، نبی پاک دے آرڈر نال پیار نہ کرے، اور نبی پاک دی وصیت اور نصیحت جرا بندہ عمل نہ کرے۔ نبی دا فرمانے کے لوگوں بد امنی، بے چینی اس بندے دا مقدر بندایا کر دیئے جرا میری بات نہ مننے، میری حدیث فرمان دا حیا نہ کرے، کدی امن دی زندگی بولو پا سکدا؟ بولو اگر میں اپنی بات رہتے کلوز کر دیا، میں سمجھو اپنے معافی ضمیر عرض کر چکیاں۔ خدا را اپنے اپنے گرے بان اندر منہ پاک کی طرح سوچئے اسی کتنا کو نبی پاک دی حدیث کا حیا کیتا ہے، کتنا کو نبی پاک دے فرمان دا، آقا دے آرڈر دا، نبی علیہ السلام دی لوگ پیغام دا، نبی علیہ السلام دے بیان دا، کتنا کو سنے حیا کیتا ہے۔ آؤ یہی پیغام دینا چاہنا، یہی عرض کرنا چاہنا، اگر امن چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، ہاں اگر برکت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، آؤ اللہ دے قرآن دے قریب آ جاؤ، رسول اللہ دی حدیث دے فرمان دے قریب آ جاؤ۔ اللہ امن والی نعمت نال مالا مال فرمائے گا، اللہ دنیا آخر دی کامیابی اور عزت نال مالا مال فرمائے گا۔ اور ذرا تیار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، کچھ بولو، تھوڑا جا ہو رہا سرا کر لو، انشاءاللہ ودین کوئی ڈر نہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، ادھر میں کہا تھوڑی جی ایکو کٹا لو، آواز نہیں بدا لو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو انج نہیں، ہاں جی میری زبان تے بار بار نبی پاک دا نام آنا ہے، محبت نال پیار نال راج راج کے تے گاج واج کے درود پاک پڑھے آجے۔ حضرات میں بڑا لمبا سفر کیتا ہے، قصور تو چلے ہاں جی اللہ دی توفیق نال، تے میری تھکاوٹ دا علاج تو آڈا درود پاک پڑھنا ہے۔ تسی راج راج کے تے گاج واج کے محبت پیار نال، عقید و احترام نال نبی پاک دا نام سن کے ہاں جھوم کے درود پاک پڑھے آجے، انشاءاللہ میری تھکاوٹ لے جائے گی، حوصلہ ملے گا، تقویت ملے گی، اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے گا۔ حضرات امن والی نعمت نال اللہ پاک مالا مال فرمائے گا۔ میں انشاءاللہ دلیل پیش کروں گا، اور ذرا تیار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ دے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک میری ڈیمانڈ نہیں، میرا مطالبہ نہیں، میرا آرڈر نہیں، مال کی کائنات دا قرآن ہے، اللہ دا قرآن سماعت کیجئے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیا کر نواں نہ کڑیا کر، کولو نہ تیار کریا کر۔ حضرات درد کرنا چاہنا، درود پڑھیا کر، ضرور پڑھیا کر، مسنون پڑھیا کر، رج رج کے پڑھیا کر، گج وج کے پڑھیا کر، صبح شام پڑھیا کر، لیل و نہار پڑھیا کر، اٹھدیاں بیٹھدیاں چلدیاں پھردیاں محبت پیار نہ درود پاک پڑھیا کر۔ حضرات درد کرنا چاہنا، کثرت نہ درود پاک پڑھنا امن دا پیغام ہے، سکون دا پیغام ہے، عزت دا پیغام ہے۔ میں دلیل پیش کر دینا چاہنا، علماء کرام دلوہ کرنے حضرات سی حدیث طیبہ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ ہو جی بولو اے نکے اے جنیاں نکیاں نکیاں مشینہ، اے نکیاں نکیاں مشینہ رسگلے اے چوپرے آجے تے وڈے وڈے بلڈوزر بولن گے تے اچھی اچھی بڑے آجے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ۔ کوئی میری سبحان اللہ دی ڈیمانڈ نہیں، دل کرے تے کہہ لے آجے، نہ دل کرے تے انا للہ کہہ لے، لیکن دونوں درود پاک پڑھنا پہنا ہے اور انشاءاللہ کچھ غلط فہمیاں بھی ختم ہون گیا۔ اور تو کرنا چاہنا درود پاک کثرت پڑھنا امن دا پیغام ہے، سکون دا پیغام ہے، عزت دا پیغام ہے۔ حضرات سنیے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیارے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وارضانہ مخاطب فرمایا، اے ابی جی دیا کا سونیا کی آرڈر کی فرمانے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بھی زیادہ تو زیادہ راج راج کے گج وج کے درود پاک پڑھیا کر۔ حضرات بات شاڑ کر کرنا چاہنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو پوچھیا کا سونیا اگر زیادہ درود پاک پڑھاں گا فائدہ کی ہوئے گا؟ سنی، اگر کثرت نہ درود پاک پڑھاں گا فائدہ کی ہوئے گا؟ حضرات رات یان نشمات کیجئے، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا۔ علماء کرام تشریف فرمانے حدیث ابو داؤد دی اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دیں گے، اِذَن تُکْفَى ہَمُّکَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذنبُکَ۔ ایسے ابھی یہ درود پاک زیادہ پڑھیا کر، اللہ زندگی دیا ساریاں پریشانیاں، ساریاں تکلیفاں، ساریاں ٹینشناں، یہ ساریاں بدامنیاں دے بے چینیاں کو اللہ محفوظ فرمائے گا، اللہ امن والی عزت والی برکت والی زندگی نصیب فرمائے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر زیادہ تو زیادہ درود پاک پڑھے گا اللہ زندگی دے گناہ بھی معاف فرمائے گا۔ امن دا پیغام ہے۔ حضرات میں دیوے کہا کرنا درود پاک پڑھیا کر، دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ۔ یہ سمجھ آئے نا تو پھر سنے آجے، دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ، تسکین کا ہے سبب تو نبی پر درود پڑھ۔ لیتے ہیں نام محمد سے بوسہ خود ہی دیکھ، لیتے ہیں نام محمد سے بوسہ خود ہی دیکھ، آپس میں مل کے لب تو نبی پر درود پڑھ، دل مضطرب ہو جب تو نبی پر درود پڑھ۔ بڑی محبت کا پیغام دینا چاہنا حضرات یاد نہ سنیے، اللہ 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 جنت کرے گی تیری طلب میری بات مان، جنت کرے گی تیری طلب میری بات مان، جنت نہ کر طلب تو نبی پر درود پڑھ جناب محمد۔ لونی تھی ریاضے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن دا پیغام دیتا ہے. آئیے لوگوں میں شروع دی اندر سلسلہ سیدی کا حدیث پڑھی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ و ارضائے حدیث تجربہ بیان کر دینے اللہ تعالیٰ تیانہ سنیا دے. امام الانبیاء علیہ السلام فرما دے صحابہ من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ ومن خسن لسانہ ستر اللہ عورتہ ومن یتذر الى اللہ قابل اللہ عشرہ. حضرات ایک حدیث دوسری حدیث دراتیان نسمات کیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولا پیار عقبہ بن عامر نے امن دا فارمولہ پوچھا ہے. آقا سونے امن کیسے ملے گا, سکون کیسے, برکت کیسے, نجات کیسے, عزت کیسے, کامیابی کیسے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے املکا لیکا لسانکا ولیساکا بیتوکا وبکیا لا خطیتکا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں جڑا بندہ غصے تے کنٹرول کر جائے گا, توجہ توجہ, غصہ روکے گا, غصے تے کنٹرول کر جائے گا. ویسے نا میں نو حکیم صاحب نے ذرا آرڈر فرمایا وہ موضوع سی کو ہور ایتھے آ کے چینج ہو گیا. ایک دو ساتھی کھڑے پہ گئے جی ذرا انج نہیں وہ نہیں, وہ پہلے بھی سنے ہیں تے میں چلو اس حوالے کو اور باتیں بھی کر دینا چاہنا. حضرات میں نے انہوں نے حکم فرمایا سی کہ مومن کا کردار خوشی غمی کے وقت مومن کا کی کردار ہونا چاہیے, تو وہ میں نے صلاح دس دینا چاہنا. یہ بھی امن دا پیغام ہے. اللہ پاک نو مومن بندے نو اگر غمی آئے تے صبر کرنا چاہیے, اگر خوشی ملے تے شکر کرنا چاہیے. بس یہی میرا پیغام ہے. پوری تقریر دے دو چار جملے اور سنو ذرا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ. توجہ کری نوجوان, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگو جڑا بندہ غصے تے کنٹرول کر جائے گا, غصہ پی جائے گا, جڑا بندہ انتقامی کاروائی نہیں کردا, جڑا بندہ بدلہ نہیں لیندا, میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے لوگو اعلیٰ ظرفی دا مظاہرہ کرنے والا, بڑے پندہ مظاہرہ کرنے والا, لوگاں دی غلطیاں گنا, لوگاں دی غلطیاں دے درگدر کرنے والا, یعنی غصہ پی جائے معاف کر دینے والا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے کہ لوگوں اللہ ایسے بندے نو اپنے عذاباں کو محفوظ فرمائے گا. اور کتنا بڑا پیغام ہے. میرے توڑے معاشرے دی بد امنی قتل و غارت افرا تفری پھڑ لو. ہاں جی یہ جگہ جگہ ایف آئی آر ہو چکیاں نے. ہاں جی ایک دوسرے دے خلاف ہر بندہ جناب اللہ مشینہ تان کے وہ دی وجہ ہے کہ تحمل نہیں, بردباری نہیں, حوصلہ نہیں, اعلیٰ ظرفی نہیں, بڑا پن نہیں. اللہ اکبر کبیر. آئیے سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں معاف کر دینا ہے, بدلہ نہیں لینا ہے, انتقامی کاروائی نہیں کرنی. درگدر فرمایا دی اللہ صحابہ کو محفوظ فرمائے گا. اور سنو ذرات آن دینا مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہا. سنی اللہ دا قرآن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
حضرات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دا قرآن اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونیا اللہ جل شانہ دی رضا دی خاطر اپنا پیسہ خرچ کرنے والے، مال قربان کرنے والے، توجہ توجہ سونیا، خوشحالی دی ایام نے مال و داری فروانی دولت خرچ کردہ پہ آئے، تنگی دی ایام نے تک دستی دی حالات نے، پھر بھی اللہ درستے دے اندر اپنے حیثیت مطابق پیسہ خرچ کرنے والا ہے۔ لوگوں جری کل عرض کرنا چاہنا ہے مال کے کائنات دا قرآن ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے، غصے پہ کنٹرول کرنے والے، غصے نو ختم کر دینے والے، اعلیٰ درپی بڑے پندہ مدارہ کرنے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگاں دی غلطیاں تے معاف کر دینے والے، اللہ اکبر کبیرہ ہے۔ مال کے کائنات دا قرآن کے لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگانو جنت دا مہمان بنا دینا ہے۔ اللہ میں نے تو انبی اعلیٰ طرفی نصیب فرما دے، کہو آمین۔ پر ساڑی کی حالت ہے، ساڑی کی حالت ہے، کہتا ہے مولانا اللہ دا میرے تے بڑا فضل ہے، بڑا اللہ دا میرے تے کرم ہے، بہت اللہ دی میرے تے مہربان۔ میں کہ کی فضل ہویا؟ کہتا الحمدللہ اسی شریفہ نال شریف ہونے ہاں تے بدماشاں نال، اسی شریفہ نال شریف ہاں تے بدماشاں نال بدماش ہونے۔ حضرت جی تسی کی جانو سانو پوچھ کے ویکھو، ساڑے متعلق تو سارے نو پتہ ہے، اسی ایک دا جواب پتھر نہ دینا جاننے ہاں، جے کوئی بندہ ایک سناوے دونوں 100 سنانا جاننے ہاں، تے مینوں گل کر کے کوئی بندہ جائے کتے اور مینوں چھیڑ کے کوئی بندہ جائے کدھر؟ حضرت جی انہاں لوگاں نو پتہ نہیں اسی بڑے کتے بندے دے، کہندا میں بڑا پیڑا بندہ وا۔ اللہ سانو پیڑا نہ بنائے، اللہ سانو چنگا بنا دے، اچھا بنا دے، سونا بنا دے۔ او نبی دا کلمہ پڑھنے والو، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تجربہ بیان کرا، پیغمبر امن دی سیرت را تیان نہ سنیے۔ صحیح بخاری اندر موقوف روایت انس بن مالک نے بیان فرمایا ہے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا سبابا ولا فخاشا وما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسی، اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کدی گالیاں نہیں دیتیاں، آقا نے تبرہ بازیاں نہیں کیتیاں، او فیصلہ بادی ادرت یان نہ سننا، میرے آقا نے کدی مندہ نہیں بولیا، لانتان نبی نے کی نہیں کیتی، اور میرے آقا دی پاک سیرت سچے دعویٰ ہے۔ اگر میرے آقا جے کو ظلم بھی کر دایا جے کو سیاتی بھی کر دایا میرے پاک پیغمبر جے کو مندہ بھی بول جایا آقا انتقامی کاروائی نہیں فرمایا کر دے، میرے آقا درگدر فرمایا کر دینے، میرے آقا ہدایتیاں دعاواں کر دیا کر دینے۔ تے مال کے کائنات دا قرآن بولے آئے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله اللہ یحب المتوکلین۔ نبی
نبی علیہ السلام اعلیٰ درجی بڑا پن میرے محبوب پیغمبر فراخ دلی کا مظاہرہ کرنے والے اور لوگوں درات یار نہ سنیے میرا دل کردہ ہے میں محبت دیا پتیاں پیش کر دیا میرا دل کردہ ہے میں پیار دے پھول نشاور کر دیا میں تو کہا کرنا اللہ دے اعلیٰ درجی دی اندر بڑے پن دے اندر معاف کرن دے اندر اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ اللہ دے حبیب دی مثال کوئی نہ آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ سنا وہ بولے جدوں منہ وچوں موتی رول دا او دی شان وچ اللہ دا قرآن بول دا قرآن پڑھ دے حضرات اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم حضرات ترجمہ ایویں سادہ انداز میں کر دیا تو اڑی زبان اندر شاید ان مزید سمجھ آ جائے اللہ 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 بولے جدو منہ وچوں موتی رول دا او دی شان وچ اللہ دا قرآن بول دا مدنی جا صاحب کمال کوئی نہ لوگو آمنہ دے لال جیا آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ بڑی محبت دی گل کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمانا سونے جیا صاحب ایمان کوئی نہیں میرے آقا جی مٹھڑی زبان کوئی نہیں اللہ میں دعا کرنا جتنے میرے ویر میرے بھائی نوجوانیاں میریاں ماما بہناں تشریف لے آئیاں نے اللہ سانو سارے نو مٹھی زبان دے دے اللہ چنگی زبان دے دے اعلیٰ درفی دے دے اللہ بڑا پن دے دے میں کیڑی گل کر ہوں تو فیس بک ویکھ لو سوشل میڈیا ویکھو گند بھریا ہر بندہ جناب اگے تو اگے تبصرے تے بکواس تے پتہ نہیں خرافات کوئی گل لبنا جائے تے لا 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 کر کے لگ مگر جاندے نے اے کتھوں دی انسانیت ہے اے میرے نبی دا پیغام نہیں اے نبی دی حدیث نبی دا آرڈر نہیں نبی دی سیرت نہیں اللہ اکبر کبیرہ لوگوں سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحیح حدیث طیبہ مسند احمد کے اندر لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء میرے علماء کرام مشایخ تشریف فرمانے بے طالب علم معلم سبحانہ سن لیجیے عرض کرنا چاہنا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہوئے مومن دی بات کر رہے ہیں فرمایا کہ لوگوں مومن آدمی لان تان نہیں کریا کردہ اے مومن آدمی تبرہ بازیاں نہیں کریا کردہ اے مومن آدمی فوش گئی بد کلامی نہیں کریا کردہ لوگوں سن لیجئے نبی پاک نے فرمایا کہ لوگوں مومن آدمی بہودہ تے گدیاں تے بے مقصد گلہ کردہ بھی نہیں تے بولو سندہ بھی تے ساڑھے کل کو بچے ہیں کوئی بزرگ بچے آوے کوئی عالم دین بچے آوے کوئی شیخ بچے آوے کوئی امیر بچے آوے کوئی بچے ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اعلیٰ درفی بڑا پن نبی دی سیرت نو سلام کرائے اور لوگوں پیغمبر احمدی سیرت سن لیجئے عرض کر رہے ہیں اللہ 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 سونے جیا صاحب ایمان کوئی نہیں میرے آقا جی مٹھڑی زبان کوئی نہیں مدنی جی ٹور چال ٹال کوئی نہ آمنہ دلال جیا لال کوئی نہ لوگوں دھاپتے فکر دینا چاہنے آئیے معاف کر دیجئے ترگو ترکی دی اللہ طرفی بڑے پندہ مدارہ کیجئے ایک حدیثی مسلم دی پڑھا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. سنی سنی سونے آئے نبی دا پیغام دینا چاہنا امن دا پیغام عزت دا پیغام کامیابی دا پیغام سرخرو ہو جائیں گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے جرا بندہ جھک جائے گا نیواں ہو جائے گا, جرا بندہ تکبر نہیں کردا گھمنڈ نہیں کردا غرور نہیں کردا فخر نہیں کردا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جرا بندہ نیواں ہو جائے گا اللہ اونچیاں فرما دے گا. اور سنی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. جرا بندہ معاف کر دے وے درگدر کرے اللہ در بھی بڑا پن فراخ دلی محبت دا مظاہرہ کرے. نبی پاک دا فرمانے کے لوگو اللہ ایسے بندے نو دنیا آخرت عزت نال مالا مال فرمائے گا. اللہ سانو بھی توفیق دے دے. درگدر کریا کرو کوئی گل کرنا پوے ایویں نہ مگر لگ جایا کرو. نہ چھوٹے نو وینے آ نہ وڈے نو وینے آ, نہ کسی امیر نو ویکھیا ہے نہ کسی غریب نو دیکھیا ہے نہ کسی عالم دین نو ویکھیا ہے نہ کسی اپنے موسم نو دیکھیا ہے. بس جو آئی لکھ چھڑے ہے, جو آئی کہہ چھڑے ہے, جو آیا بک چھڑے ہے. ایسا طوفان بدتمیزی برپا کیتا ہے اور ایسی تیلی لائی ایسی جواتی لائی اللہ معاف فرمائے لڑائی تے جھگڑا عام ہو گیا, دوریاں ہو گئیاں, لڑائیاں تے جھگڑے تے نفرتاں. اللہ محبتہ پھیلان دی توفیق عطا فرمائے. پھر غصہ نہ کرے دے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ. وہی روایت دوبارہ پھر رپیٹ کر دیا یہ بندہ غصہ پی جائے اللہ اپنے عذابہ کو محفوظ فرمائے گا. دوسرا پیغام ذرا تیار نہ سنیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے من خسن لسانہ ستر اللہ عورتہ. لوگ جرا بندہ اپنے زبان پہ کنٹرول کرے گا, زبان روکے گا, زبان نوارا استعمال نہیں کرے گا. میرے پاک پیغمبر دا فرمانے کے لوگوں جرا بندہ زبان پہ کنٹرول کرے گا اللہ ایسے بندے دی عیباں تے پردے پائے گا. اج تے لب دے پھرنے سونگ دے پھرنے کتے گل کو لب نہ جائے. سارا تیرے کام ہی اور کوئی نہیں. تو کون ہے میں خواہ مخواہ کون میں کہ خواہ مخواہ ویلا مشکنڈا جنہوں سارا دن اور کامی کوئی نہیں کی تو کوئی عیب لب نہ جائے, کوئی کمزوری کی تو مل نہ جائے, کسی دی چھوٹی موٹی مسٹیک نظر آ نہ جائے. آجی پھر انہوں اللہ معافر میں بڑی بنا کے پیش کرنا ہے. لوگوں کو کمی کوتاہی ہو جانے انسان کو بڑی بات نہیں, لیکن اگر تمہیں پتہ چل گیا ہے عیباں دے پردے پا اس معاملے نپٹان دی کوشش کر, رفع دفع کرن دی کوشش کر. ہاں ہاں اگر تو زبان نو روکیں گا اللہ تیرے عیباں دے پردے پائے گا, اللہ پردہ پوشی فرمائے گا. اور سن لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو ماشاءاللہ خطیب پاکستان میرے جماعت دی جان پہچان دلہن مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان قاری احمد حسن ساجد صاحب تشریف لے آئے نے. اب ایک میں کرسی خالی چھڑی پڑے والا ماشاءاللہ کر سب تشریف لے آئے. میں اپنی بات کو کلوز کرا توجہ کیجئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ زبان نو روکنا ہے اللہ توڑے عیباں تے پردے پائے گا. اگر میں کہہ دیا تو مبالغہ نہیں جے میرے توڑے معاشرے دے اندر بد امنی بے چینی دی مین وجہ زبان دا آوارہ استعمال. زبان اگر میں گل کہہ دے تو مبالغہ نہیں جی. یقین جانو اگر ہر بندہ اپنے زبان نو کنٹرول چ کر لے, ہر بندہ اپنے زبان دے پیرا دے وے, زبان تے کنٹرول کرے, جھوٹ نہ بولے, غلط بیانی نہ کرے, لان تان نہ کرے, چگلیاں غیبتاں تو جھوٹیاں گواہیاں نہ دے وے. ہاں جی میں مشاہدہ کیتا ہے میرے توڑے معاشرے دیاں تقریباً 90% بیماریاں ختم ہو سکتیاں نے. کیوں؟ یہ تھانے کچہریاں پرے ہی جھوٹ دے نال نے.
یہ تھانے کچہریاں جھوٹی وجہ تو آباد نے کہ نہیں؟ حضرات پیغمبر امن زبان دا صحیح استعمال امن دی دلیل ہے. اور لوگ اللہ دا قرآن سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایمان والو اللہ جل شانہ کرو ڈر جائیے اور اپنے زبان صحیح استعمال کیجیے. زبان اپنے درست کر لیجیے. اللہ تھوڑے سارے معاملات ہی آسان فرمائے گا. آئیے ابو داؤدی حدیث پڑھ دینا چاہنا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کر لیا. آقا سونے من نجا. آقا دی امن دا فارمولا بیان کیجئے. آقا جی امن کیویں ملے گا؟ آقا جی عزت کیسے ملے گی؟ من ناجا بڑا وسیع معنی لفظ دے. جاؤ تو فتح لفظی اٹھا کے دیکھ لو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھے آقا سونے من ناجا. آقا جی نجات کیسے؟ دکھا کو چھٹکارا کیسے؟ مصیب و علم کو آقا جی نجات کیسے ہوئے گی؟ آقا جی بد امنی بے چینی کو نجات کیسے ملے گی؟ دوسرا معنی کیا آقا سونے قیامت دا دن ہوئے گا. آقا جی جہنم کو چھٹکارا کیسے ملے گا؟ جنت دا داخلہ کیسے ملے گا؟ سنگے ذرا توجہ دے نال. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے باتیں رشاد فرما دی دیا نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے. سنو فیصلہ بادیو. عملی کا علی کا لسانہ کا پہلا فارمولا عملی کا علی کا لسانہ کا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے آپ نے زبان تے کنٹرول کرنا ہے. زبان تے پیرا دینا ہے. اوارا نہیں بولنا, بہودہ نہیں بولنا. آپ نے زبان اوارا استعمال نہیں کرنا, گندے استعمال نہیں کرنا ہے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر زبان تے کنٹرول کرے گا سونے اگر زبان تے کنٹرول کرے گا, زبان تے پیرا دے گا, زبان دا صحیح استعمال کرے گا, غیبت کولا, چگلی کولا, لان تان کولا, بد زبانی, بد کلامی, فوش کوئی کولا بچ جائے گا. میرے پاک نبی دا فرمان عظیم ہے. اللہ دنیا دے دکھا کولا نجات نصیب فرمائے گا. اللہ امن والی عزت والی برکت والی شان والی زندگی عطا فرمائے گا. اور کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا. میں اس تائید ناسی بخاری دی حدیث پڑھ دے آئے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو میں یسمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اسمن لہ الجنہ. نوجوانو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے لوگو جرا بندہ میں محمد کریم نو دو چیزاں دی ضمانت دے دے, دو چیزاں دی گارنٹی دے دے. میرے آقا دا فرمان میں محمد ضامنہ, میں محمد کریم گارنٹڈ ہاں اللہ جہنم کو بچائے گا, جنت دا مہمان بنائے گا. نبی پاک نے فرمایا جنہ بندہ اپنے جوانی دی ضمانت دے دے, خیرہ دی ضمانت دے دے, حیا دی ضمانت دے دے, ایمان دی ضمانت دے دے, اپنے شرمگاہ دی ضمانت دے دے. اور میرے پاک پیغمبر دا فرمانے کہ لوگو جنہ بندہ اپنے زبان دی ضمانت دے دے میں محمد ضامن ہاں اللہ جہنم کو بچا کے جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا. نبی پاک نے فرمایا من خزن لسانہ ستر اللہ عورتہ. زبان روکو اللہ پردے گناہاں تے پردے پائے گا, اللہ عیباں تے غلطیاں تے پردے پائے گا. آخری گلاں کرائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. آکھو اونچی بولو, جنہ اونچی بولو گے چھیتی جان چھڑاں گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
بس درود پاک پڑھو ایک اپنا مزاج بنا لو انشاءاللہ برکتیں برکتہ رحمتیں رحمتہ سکون سکون امن امن چین چین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عقبہ بن عامر عملی کا لیکا لسانہ کا اپنے زبان تے کنٹرول کری اللہ امن سکون نصیب فرمائے گا اللہ دکھا کو بچائے گا جہنم کو بچائے گا دوسری بات رات یار نہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ او بڑی وڈی گل تے وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ میرے آقا دا فرمان ہے زیادہ ٹائم کر گزاریا کر زیادہ ٹائم یہ بھی امن دا فارمولا زیادہ ٹائم کتھے گزارنا ہے بولو کتھے ٹائم زیادہ گزارنا ہے کہ مولانا میرا گھر دل نہیں جے لگدا کو میں نے چینی شینی پڑھ دیو کہ دم شم کر دیو کہ میں پھوکا شکا مار دیو شاکر صاحب میں نے پتا کہ تسی بڑے دم شم کر دیو میں نے بھی دم کر میرا گھر دل لگ جائے میرا گھر دل نہیں لگدا کیوں کہندے دل کردا نکل جاواں نس جاواں بھاگ جاواں فرار ہو جاواں میں کہنا تیرا گھر کیویں دل لگے تینوں گدیاں محفلاں نال پیار ہے گدیاں مجلساں نال پیار ہے تینوں تاش نال پیار ہے چاواں دے پھٹیاں نال محبتاں نے او تینوں انہاں گدیاں چٹائیاں نال پیار ہے اوتھے بیٹھے سیاسی دی گلاں اوتھے بیٹھا چگلیاں تغیبتاں فلاں بھی گندا فلاں بھی گندا فلاں بھی برا فلاں بھی ایسا میں کہنا جنہوں گندیاں مجلسہ دے بیان دی عادت پہ جائے پھر دا کر دل نہیں جا لگدا آپ ہی دے بچوں نو ٹائم ہی نہیں دیندے آپ بچوں نو وقت نہیں دیندے اور بچے بے راہ روی دا شکار ہو جاندے نے اور پھر ہوندا مولانا میرا بیٹا بڑا مینوں نے ذلیل کر چھڑیا ہے مینوں بہت رسوا کر دیتا ہے ایسی اولاد نال بندہ ویسے ہی چنگا سی اللہ کر کے میرا پتر جمدا ہی نہ میں کہ تو ہی نہ جمدا آوارہ گردی کرن والا گند آپ پھیلایا ہے یقین جانو جن والدین نے اپنے اولاد نے پورا ٹائم نہیں دیتا پورا وقت نہیں دیتا بیٹے نے بیٹا نہیں جانیا بیٹی نے بیٹی نہیں سمجھیا نہیں تربیت نہیں ذہن سازی کی تھی یقین جانو دنیا کرو دے نظر آئے دے اور کل قیامت کا دن ہوئے گا الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ قیامت کا دن ہوئے گا ایسی اولاد دا حد ہوئے گا تے ماں باپ دا گریبان ہوئے گا سوال کیتا جائے گا حضرات عرض کرنا چاہنا زیادہ ٹائم کتھے گزارنا ہے وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ زیادہ ٹائم گھر اندر گزارنا ہے زیادہ ٹائم بیوی نو دینا بچیاں نو دینا کی مطلب ہے حکمت کی ہے تین پتہ چلے کون آندا کون جاندا ہے بیٹا کنیاں نمازاں پڑھدا بیٹی کنیاں نمازاں پڑھدی بیگم کنیاں نمازاں پڑھدی ہے اگر زیادہ ٹائم گھر اندر گزارے گا اپنے اہل خانہ دی تعلیم و تربیت انتظام اہتمام کرے گا تیرے بچے نیک بن جان گے تابعدار بن جان گے دنیا تے امن مل جائے گا سکون کامیابی عزت مل جائے گی اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت دا مہمان بنائے گا وَلْيَسَاكَ بَيْتُكَ نبی پاک نے فرمایا زیادہ ٹائم کار گزارو تیسری بات عرض کرائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرات دوسرے سلسلہ سیدی حدیث بھی نال میں جوڑ دیا تاکہ مزید بات سمجھ آ جائے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قابل اللہ اسرہ ہو لوگوں سنو نبی پاک نے فرمایا جرا بندہ اللہ کو معذرت کر لیندہ ہے اللہ کو سوری کر لیندہ ہے یا دوسرے لفظہ دے اندر اللہ کو معافی منگ لیندہ ہے نبی پاک دا فرمانے کے لوگوں بندہ معذرت کرے اللہ دی معذرت نو قبول فرمائے گا توبہ کرے اللہ دی توبہ نو قبول فرمائے گا معافی منگی اللہ انہوں معاف فرما دے گا اور کیویں معافی ملن گیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَبَقِيَ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ گناہوں نو یاد کر کے رویا کر غلطیاں نو یاد کر کے رویا کر بدعمالیاں نو یاد کر کے رویا کر اپنے گندے ماضی نو یاد
یاد کر کے رویا کر ہاں سونے اپنے تنہائی نو یاد کر کے رویا کر اللہ دے غضب دے پکڑ نو یاد کر کے رویا کر جہنم دا تذکرہ سن کے رویا کر اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے تنہائی اندر اللہ سامنے آنسو بہائے گا روئے گا گڑ گڑائے گا اور اللہ کو معذرت کرے گا معافی منگے گا پھر پاک پیغمبر دا فرمانے اللہ سے بندے نو معاف فرمائے گا اللہ سے بندے نو کلی معافی نہیں حضرات اللہ دا قرآن سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ما تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما حضرات اس بد امنی تے بے چینی کو بچن دا ایک کوئی ذریعہ دے کہ سارے اللہ کو من حیث القوم معافی منگیے اللہ کو اپنے گناہوں دے بارے توبہ کریے اللہ نو منان دی کوشش کریے میرا ایمان ہے جدو اسی سارے من حیث القوم معافی منگا گے شرمندہ ہوواں گے اپنے گناہوں دا غلطیاں دا اعتراف کریں گے اللہ کو معافی منگا گے ایندہ تو گناہ نہ کرن دا وعدہ کریں گے اللہ میرے توڑے گناہوں نو نیکیاں طرح تبدیل فرمائے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اعتذر الی اللہ اللہ کو جرا بندہ معذرت کرے اللہ دی معذرت قبول فرمائے گا آئیے پھر دعا کر لینے سارے آمین کیا دے کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا نبی پاک نے فرمایا لوگو اللہم انکا فضل کریم تحب العفو عنا اللہ معذرت نے بڑا پسند کردہ ہے اللہ معافی نے بڑا پسند کردہ ہے اللہ 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 میں مسافرہ دعا کرنا ہے کہ معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا غفلت وچ ساری عمر گزار لئی غفلت وچ ساری عمر گزار لئی سر تائی گناہ والے آکیر اللہ سونیا سر تائی گناہ والے آکیر اللہ سونیا میں تو کلیا بے کے گلہ کر تو بھی گلہ کریا کر بڑا مزہ آئے گا گن گن اللہ دی خطاواں دسا کیڑیاں گن گن اللہ دی خطاواں دسا کیڑیاں مچ گیا ساتھوں تے ہنیر اللہ سونیا اللہ میں نے تنہوں معاف فرما دے کہو آمین اللہ پاک میں نے تو آنو پیغمبر امن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات میرے آقا دی رشادات عالیہ بابو پیغمبر دے فرامین طیبہ آقا دی حدیث مبارکہ اللہ انہاں تو استفادہ کرن دی توفیق دے دے جو سنیا سنایا گیا اللہ مد دی توفیق دے دے باقی رسالہ پھر کدی اللہ ہون گیا اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی ولکم کی ہے ماں دی شان لو جی گل انشاءاللہ میرے شیخ بڑے بھائی بڑے پیارے بھائی قاری احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ انشاءاللہ وہ ماں دی شان بھی سنان گے تھی دی شان بھی سنان گے انشاءاللہ بڈھی دی شان بھی سنا دیں گے پریشان نہ ہویا جے شیخ صاحب نے سفر کرنا میں انہاں دی مصروفیت واقف ہاں تے میں زیادہ دیر تواڈے اور شیخ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہندا اللہ پاک صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے انشاءاللہ وہ ماں دی شان پینڈ گے پھر اللہ نے ملاقات کروائے تین سارا باتیں ہوں گیا والسلام مال احترام